بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم زوال بغداد کو بیان کر رہے ہیں، آج اس کا چوتھا حصہ ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، منصور جو کہ ہمارے خلیفہ رہے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کوفیوں نے حضرت علی اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا کچھ سلوک کیا تھا۔ اس نے وہ کبھی ان پر اعتبار نہ کر سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ منصور میں وہ سب صفتیں موجود تھیں جو ایک نیک لائق مدبر حکمران میں ضروری تھیں۔ اپنے بھائی صفا کے ساتھ ہر ایک مارکہ میں موجود تھا، اس لیے فنون جنگ کے علاوہ اس امر کا بھی تجربہ ہو گیا تھا کہ زمانہ کس روش پر چل رہا ہے، اور یہ کہ عوام الناس کے خیالات اور لیوین اور دیگر خاندانوں کی نسبت کیا کچھ ہیں۔ منصور دارالحقیقت ایک اول العزم بادشاہ تھا، جو مشکلات ایک عظیم الشان سلطنت کے قائم کرنے میں پیش آتی ہیں اسے اچھی طرح معلوم تھیں۔ ان کے رفع کرنے کی تجویزیں بھی اس نے خوب سوچ لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اقوام غیر عرب کی مداخلت کی وجہ سے اس قدر فتنے اور فساد برپا ہوئے ہیں، اور در حقیقت خلفاء کی طاقت کا انحصار عرب پر ہونا چاہیے۔ بنی امیہ کی کامیابی اور بنو ہاشم کی شکست کا باعث صرف یہی تھا کہ اول ذکر کے حامی عرب تھے، اور مؤخر ذکر کے معاون اقوام غیر عرب۔ بھائی کی نیابت اور اپنی خلافت میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ عربی ایرانیوں کا اقتدار کبھی پسند نہیں کریں گے، اس لیے سب سے پہلے اس نے پہلا کام یہی کیا کہ ایرانی طاقت کو کم کر دیا۔ اگرچہ ابو مسلم خراسانی کی خدمات اسے قابل تھیں کہ منصور اس کے ہمیشہ قدر کرتا، لیکن ابو مسلم کی موجودگی میں غیر عرب روز بروز زور پکڑ رہے تھے اور عربی عباسیہ سے منتفر ہوتے جا رہے تھے۔ منصور کو سلطنت عباسیہ کے قیام اور استحکام کے خیال تھا، اس لیے یہ تقاضا سے مسلط ملکی اس کی قتل کے در پہ ہوا، لیکن ابو مسلم اس قدر زور پکڑ گیا تھا کہ یہ کام بھی آسان کام نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ابو مسلم کو خلیفہ کی سازش کا حال کھل گیا تھا۔ 3000 جمعیت سے منصور کا مقابلہ کیا۔ منصور نے اپنی عربی فوج کو سامنے کیا، جس نے اس موقع پر ثابت کر دیا کہ اعتماد کے قابل اس کے اپنے ہی بھائی بند تھے۔ جس نے اس موقع پر ثابت کر دیا کہ اعتماد کے قابل اس کے اپنے ہی بھائی بند تھے۔ ابو مسلم بمائے اپنے ہوائے خوئیوں کے میدان جنگ میں کام آیا۔ دوسرا کام خلیفہ نے یہ کیا کہ علویین کے زور کو توڑا، جو عرب سے شیر و شکر ہو رہے تھے، اور اب تک عباسیہ کے ساتھ بھی ان کا اتحاد تھا۔ علویین کو عباسیوں سے علیحدہ کرنا ابو مسلم کے قتل سے کہیں زیادہ مشکل کام تھا، اس لیے اپنے مدعا کو حاصل کرنے کے واسطے اس نے صفا کا نام پھر زندہ کر دیا۔ خون ریزی کے ساتھ اس نے نہایت سختی سے کام لیا، اگرچہ علم اور ہنر کا شیخ تھا، مگر اس وقت ان تمام علماء کو جن کی نسبت یہ شبہ ہوا کہ علویین سے سازش رکھتے ہیں، کسی نہ کسی بہانہ سے قتل کیا۔ چنانچہ ابو حنیفہ کو بھی اسی شبہ پر زہر دلوایا گیا۔ منصور کو اپنے ارادوں میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی، لیکن اگر اس کے دامن پر سادات اور علماء کے خون کے داغ نہ ہوتے تو ہم اس کو اول العزم بانیان سلطنت کی فہرست میں جگہ دے کر ایک ہیرو کی حیثیت میں پیش کرتے۔ اوپر والے جو واقعات ہیں ان سے ظاہر ہو گیا ہے کہ کس نے منصور نے کوفہ اور اس کے نواح کے دار خلافت کے لیے ناپسند کیا، اس لیے قدرتاً اس بات کی فکر تھی کہ پایا حکومت کس جگہ ہو۔ منصور سرزمین حجاز میں بھی دار خلافت قائم نہ کر سکتا تھا، کیونکہ مقدوزات سلطنت سے بہت دور تھے۔ صرف عراق ہی ایسی جگہ تھی جہاں پایا خلافت ہر طرح موجود تھا،
اور عراق میں بھی دجلہ اور فرات کے کناروں سے کوئی بہتر جگہ نہ تھی۔ دونوں دریاؤں کے فوائد ظاہر تھے۔ نیا دارالخلافہ ایک زرخیز ملک کے مرکز میں ہوتا اور کوفہ کی طرح ریگستان عرب کے کناروں پر نہ ہوتا۔ جس جگہ سے طوفان ریگ دریائے فرات کے مغربی کنارے تک اٹھتے، دریائے دجلہ اور فرات کی درمیانی مردہ زمینوں کو فرات سے نہریں کاٹ کر سیر حاصل بنا سکتے تھے، اور دجلہ کا پانی ان زمینوں کے کام آ سکتا تھا جو اس کے بائیں طرف جانب ایران تھی، اور اس طرح صحرائے عرب سے لے کر کردستان کے پہاڑیوں تک تمام زمین زرخیز ہو سکتی تھی۔ دجلہ اتصال فرات کے قریب تجارتی کشتیوں اور جہازوں کے واسطے کھلا تھا، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ منصور نیا دارالخلافت کس موزوں جگہ پر بنانا چاہتا تھا، یہ جاننا ضروری تھا کہ اس وقت دریائے دجلہ اور فرات موجودہ رخ پر نہیں بہتے تھے۔ فرات بابل کے کھنڈرات سے کچھ اوپر دائنی طرف بہتا تھا اور کوفہ سے گزر کر ایک وسیع دلدل میں آتا۔ دریائے دجلہ قوت الامارو کے پاس پہنچ کر جنوب کی طرف جانب رخ کرتا اور واسط سے براہ شاطلئی گزر کر اسی دلدل میں آ رہتا، اور آخر کار دونوں دریا مل کر بصرہ سے گزرتے ہوئے خلیج فارس میں آ کر گرا کرتے تھے۔ منصور عراق کو پسند کر چکا تھا اور اس میں دجلہ کے کناروں سے کوئی بہتر جگہ نہ تھی، اس لیے منصور نے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں بہت سفر کیے۔ دجلہ کے کناروں پر موصل تک ہر ایک جگہ کو اچھی طرح دیکھا۔ اول موصل کے نیچے ایک جگہ تجویز ہوئی۔ اس جگہ دجلہ جبل ہمرین کو کاٹتا ہوا بہتا تھا، لیکن غلہ کی گرانی کے سبب یہ تجویز متروک ہوئی۔ آخر کا ایک پرانا ایرانی دیا دجلہ کے مغربی کنارہ پر اور نہر کے اوپر دارالخلافت کے واسطے انتخاب ہوا، اور 145 ہجری 762 عیسوی میں خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس جگہ بغداد کے ساتھ خلافت عباسیہ کا بنیادی پتھر رکھا، اسی لیے اسے فاتح الخلفہ کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو کچھ تحقیقات بابل کے کھنڈرات کے کھودنے سے ہوئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیا کسی زمانے میں بہت آباد تھا۔ اس جگہ سے جو پرانی اینٹیں برآمد ہوئی ہیں ان پر بخت نصر کا نام اور لقب عمدہ ہے، اور یہ امر پایا تحقیق کو پہنچ چکا ہے کہ مملکت شام کے پرانے جغرافیوں میں بغداد کے بہت شابہ ایک نام ملتا ہے جو غالباً اسی جگہ کا نام ہوگا جہاں خلفاء عباسیہ کا دارالحکومت تھا۔ یہ تحقیق صحیح ہو یا غلط، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ لفظ بغداد فارسی ہے۔ عربی مورخ اور جغرافیہ دان اس کی مختلف وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ باغ ایک عام فارسی لفظ ہے، اور واد یا وادیہ ایک اس میں معرفہ ہے۔ اس طرح بغداد کے معنی داد کا باغ ہوں گے، یا باغ ایک بت کا نام ہے، اور داد یعنی عطیہ اور بخشش۔ اس طرح بغداد کے معنی باغ کا عطیہ ہوں گے۔ عربی مورخ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ شہر کے معنی بت پرستی پر معمول تھے، اس لیے خلیفہ نے اس کا نام مدینہ الاسلام رکھا۔ سرکاری دفاتر میں اسی نام کا استعمال تھا، لیکن زبان خلائق پرانا بغداد ہی رہا، اور مدینہ الاسلام صرف خلفاء عباسی کی ٹکسال تک ہی محدود رہا، جیسا کہ ان کے سکوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ عربی لغات جغرافیہ میں بغداد کے مختلف ہجے لکھے گئے ہیں، غالباً یا تو یہ محرب ہیں یا مفصل ہیں، یعنی بغداد، مغادہ، معظہ۔ خلیفہ امین کے عہد میں بغداد کو معاصرہ اور تباہی پر جو مرثیے لکھی گئیں ان میں سے ایک تبرہ نقل کرتا ہے۔ اس کے آخری شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم الایام میں اسے بغدادہ کہتے تھے، اور مسلمانوں کے زمانے میں بغداد مشہور ہوا۔ تبری لکھتا ہے کہ موجودہ زمانے میں یہ کچھ تعجب کی بات نہیں اگر بغداد پھر بغدادہ بن جائے۔ فاضل مصنفین المامون البراماکہ کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں کہ بغداد کی وجہ تسمیہ میں یہ روایت غالباً زیادہ اعتبار کے قابل ہے کہ اس کے قریب نشیرواں کا
ایک باغ تھا جہاں بیٹھ کر وہ مقدمات سنا کرتا تھا، فیصلے کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ باغ داد یعنی انصاف کا باغ مشہور ہو گیا۔ اب وہ تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس جگہ نوشیروان کا کوئی باغ تھا، دوسرے قریب کے معنی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ایک خاص جگہ کا نام بوجہ ایک باغ کے قریب کی کسی طرح اس کی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے۔ خلیفہ منصور نے جس وقت بغداد کو دارالخلافت کے واسطے انتخاب کیا، اس وقت یہ معمولی دیا تھا، ایک دیہات تھا۔ ممکن نہیں کہ نوشیروان کی اس جگہ پر عدالت ہو اور بغداد ایک نامی کی حالت میں رہتا۔ نوشیروان آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اثر تھا۔ ظاہر ہے کہ منصور اور نوشیروان کے عہد میں اس قدر عرصہ دراز بھی نہیں کہ بغداد کی بے رونقی کی وجہ ہو، لیکن جہاں تک ہم نے غور کیا ہے بغداد کی وجہ تسمیہ بالتحقیق معلوم نہیں ہے۔ البتہ قرین قیاس یہی ہے کہ باغ یا داد کسی بت کا نام تھا، لیکن یہ معنی اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ لفظ بغداد یا بغدادہ ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لفظ مغداد یا مغدادہ ہو۔ اس صورت میں قیاس غالب ہے کہ اس جگہ کسی زمانے میں کوئی آتش کدہ ہوگا، کیونکہ منع آتش پرست کو کہتے ہیں۔ ممکن ہے اسے کسی آتش پرست نے جس کا نام منع تھا آباد کیا ہو، کیونکہ داد یا دادا معنی بنیاد ڈالنے یا آباد کرنے کے بھی ہیں۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اس سے آگے ہم دوسری قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔